हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां आपके लिए हम बहुत सारे नॉवेल्स, लाइव शोज़ और डिस्कशंस लेके आते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं अपने मशहूर नॉवेल्स में से एक क्लासिक नॉवेल, रंग जाऊं तेरे रंग, तहरीर अनाई व्यास। एक बहुत खूबसूरत और दिल को छू जाने वाली कहानी, मगर एक नए अंदाज से। यानी अब आप ये नॉवेल वॉइस ओवर वीडियो और रीडिंग फॉर्म दोनों में देख पाएंगे। अगर आपको हमारे ये अंदाज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, आइकॉन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलें नॉवेल की तरफ। नॉवेल रंग जाऊं तेरे रंग, तहरीर अना इलियास, पार्ट 1। इसे कॉल करो और कहो कि आज सेट पर आए। अशाज के तहकुमाना लहजे पर इरम उसे एक नज़र देख कर रह गई। तुम्हें कितनी मर्तबा बता चुकी हूँ, वो किसी ड्रामे के सेट पर नहीं जाती। पिछले ड्रामों की बात तो तुम्हें ये नहीं चढ़ा था, अब क्या मसला है? इरम उसकी 2 दिन से जारी और सारी इस रट से तंग आ चुकी थी। वो जानता भी था कि रीम सिर्फ कहानी लिखकर भेज देती है। अगर कोई करेक्शन करवानी भी हो तो उसके घर भेज दी जाती है, मगर वो कभी सेट्स पर नहीं आती। और इरम और एक दो और खातून प्रोड्यूसर्स के अलावा वो किसी मर्द से नहीं मिलती। मैं गुज़रे कल की बातें याद नहीं रखता। वो पहले नहीं आती थी, मगर अब आएगी। और मुझे यहीं सेट पर करेक्शन करवानी है। उसे भी पता चले पैसा कमाना आसान नहीं, खून पसीना एक करना पड़ता है। घर बैठे पैसे कमाना आसान है, फील्ड में निकलो तो पता चलता है। आज न जाने उसके दिमाग में क्या समाई थी, बस बसित हो गया था। इरब ने उसकी जानिब ऐसे देखा जैसे उसकी दिमागी हालत पर शक हो रहा हो। कुछ पीपला तो नहीं आए? पागल लग रहे हो? वो उसकी बहस से आजिज़ नज़र आ रही थी। सिगरेट की कश लेता, कुर्सी की पुछ से टेक लगाए, एक हाथ इसी कुर्सी की पुछ पर फैलाए, दाया अब्रू उचकाकर उसने मुस्कुराहट छुपाई। जो भी समझना है समझ लो। बहरहाल वो कहीं की महारानी नहीं कि उसे घर बैठे हर चीज़ भेज दी जाए और हम उसके अल्फाज की पूजा पाठ करें। और याद रखना, अगर अगले 2 दिनों में वो सेट पर नहीं आई तो फिर मैं ये सेट छोड़कर चला जाऊंगा। ढूंढ लेना कोई और डायरेक्टर। सिगरेट सामने मेज़ पर रखी ऐशरे में मसल कर इरम को वार्न करता, वो अपनी जगह सा करोफर से उठा और लंबे लंबे ढक पड़ता वहाँ से निकलता चला गया। पीछे वो सर पकड़ कर रह गई। किन ढीठों से वास्ता पड़ गया है, वो दोनों को कोसने लगी। मरता क्या न करता कि मजाक वो अपने मैनेजर को कॉल करने लगी। हाँ फरवा, या प्लीज़ रीम का नंबर मिलाओ, मुझे अभी बहुत ज़रूरी बात करनी है। उससे कहो जितनी जल्दी जितनी भी मसरूफ़ हो सब तय करके मुझसे पहले बात करे। उसकी आवाज़ में बेबसी सी थी। हाँ ठीक है, जब वो लाइन पर आ जाए तो मुझे भी ले लेना। ओके। उजलत में फ़ोन बंद करके वो अगली सीन के लिए हीरो और हीरोइन की जानिब लपकी। अशास ऐसा ही था, अक्खर मिजाज, अपनी मनमाने वाला, मगर अपने काम में वो इस कदर परफेक्शन का कायल था कि अपनी भी ज़रा सी गफलत बर्दाश्त नहीं करता था। और इसी वजह से उसके सख्त मिजाज के बावजूद लोग उसे डायरेक्टर के तौर पर हायर करते थे। इसके मिजाज का उतार चढ़ाव इतना मुश्किल था कि उसके बहुत करीब रहने का दावा करने वाले लोग नहीं जान पाते थे कि वो कब और किस लम्हे बदल जाए, किस बात की रट लगा ले। न जाने उसके मिजाज में ये गैर मुतवक्का बदलाव क्यों था। वो किसी के भी शायद इतना करीब नहीं था कि उसके अंदर कोई झांक कर इस बात का अंदाज़ा कर सकता। इन सब बातों के बावजूद वो टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में हर किसी का हर दिल अजीज़ बंदा था। गो के लम्हों में लोगों को वो दो कौड़ी का कर देता था, ख़ास तौर से ऐसे लोगों को जो उसके मिजाज से मैल नहीं खाते थे। और यही बात कभी कभी उसके लिए मनफी भी चली जाती थी। बहुत सी हीरोइंस और मॉडल्स उसके पीछे थीं, मगर वो जिसको चाहता उसी से बात करता, वरना उससे बढ़कर अजनबी, और वो भी रूखा अजनबी, शायद ही कोई और था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप इरम? रीम का शाइस्ता और धीमा लहजा इरम को बेहद पसंद था। वालेकुम अस्सलाम, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रीम ने सादा से लहजे में जवाब दिया। रीम, एक मसला हो गया है, उम्मीद है तुम ताउन करोगी। इरम की बात पर वो चौंकी। जी आप बताइए, मेरे साथ जहाँ तक हो सका मैं ताउन की भरपूर कोशिश करूँगी। वो जो कागज़ कलम संभाले नई कहानी का प्लॉट तरतीब दे रही थी, हाथ रोके इरम की बात सुनने लगी।
تمہارے نئے ڈرامے کا جو ڈائریکٹر ہے اشاز، تم جانتی ہو نا اسے؟ ارم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس انداز میں مدعا بیان کرے۔ جی جی، انہیں میں تو کیا پورا پاکستان جانتا ہے۔ کیا ہوا انہیں؟ ریم تشویش میں مبتلا ہوئی۔ نہیں ہوا کچھ نہیں، زندہ سلامت ہے وہ، ارم کچکچا کر بولی۔ پھر وہ ابھی بھی پرتجسس سے، وہ اصل میں کچھ چیزیں چینج کروانا چاہتا ہے، تو وہ چاہ رہا تھا کہ تم سیٹ پر آ جاؤ تو پھر وہ تمہیں سمجھا دے گا۔ ارم نے ہچکچا کر بات پوری کی۔ اس کی بات پر وہ لمحہ بھر کے لیے ہونٹ بھیج گئی۔ چند آوارہ لٹیں چٹیا سے نکل کر چہرے پر لہرائیں، جنہیں غصے میں اس نے چہرے سے ہٹایا۔ پھر معذرت قبول کریں، کیونکہ اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ اشاز کی آوارہ مزاجی سے وہ اچھے سے واقف تھی۔ نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں کے ساتھ اسکینڈلز آئے دن سامنے آتے رہتے تھے۔ وہ کبھی مر کر بھی اس کے سامنے جانے کی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میڈیا میں یہ سب عام سی باتیں تھیں، مگر اس کے لیے یہ زندگی اور موت تھیں۔ وہ جس کلاس سے تعلق رکھتی تھی، ایسے اسکینڈلز وہ مر کر بھی افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے ڈرامے لکھنے کے باوجود وہ کبھی سیٹس پر نہیں گئی تھی۔ چند ایک خاتون پروڈیوسرز کے علاوہ اسے کسی نے دیکھا تک نہیں تھا۔ اس کے ڈراموں کو ایوارڈز بھی ملتے تھے، تو وہ گھر رہ کر ہی ریسیو کرتی تھی۔ وہ کبھی کسی ایوارڈ شو اور انٹرویو میں بھی نہیں گئی تھی۔ اس نے کچھ اصول خود کے لیے بنا رکھے تھے۔ وہ ہر جگہ خود کے لیے ترہم بھری نظریں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے فینس نے اس کا جو تخیل بنا رکھا تھا، وہ سامنے آ کر وہ تخیل توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ کوئی تو ایسی جگہ ہو جہاں اس کے لیے ہمدردی اور طرز بھری نگاہیں نہ ہوں۔ بس یہی سوچ کر وہ کبھی انڈسٹری کے کسی بندے کے سامنے نہیں آئی تھی۔ آپ جانتی ہیں، جو بھی درستگی یا تبدیلی کروانی ہوتی ہے وہ میں گھر پر ہی کر دیتی ہوں۔ آپ ان سے کہیں وہ غلطیاں ہائی لائٹ کر کے بھیج دیں، میں ٹھیک کر دیتی ہوں، اس نے سہولت سے جواب دیا۔ میں جانتی ہوں میری جان، مگر اشاس بضد ہے کہ تم سیٹ پر آؤ گی تو کام ہوگا، ورنہ وہ یہ ڈرامہ نہیں کرے گا۔ ارم نے اس کی سماعتوں پر گویا کوئی بم پھوڑا۔ وہ جانتے تو ہیں کہ میں نہیں آتی۔ اب کی بار اس کے لہجے میں درستگی آئی۔ وہ جانتا ہے، مگر اس بار مان نہیں رہا۔ پلیز تم ایک دن کے لیے آ جاؤ۔ دیکھو میرا آدھا ڈرامہ بن چکا ہے، اب اگر وہ یوں درمیان سے نکل گیا تو میرا بہت نقصان ہوگا، صرف میرا ہی نہیں ہم سب کا، کیونکہ تم اسے اچھے سے نہیں جانتی، وہ ملتجی لہجے میں بولی۔ لیکن ارم، میرے لیے ممکن نہیں، آپ پلیز میری جانب سے معذرت کر لیں، وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ اگر وہ بات سن لیتا تو مجھے تمہیں یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پلیز یار، صرف ایک دن کی بات ہے، میں اس کے بعد تمہیں آنے کو نہیں کہوں گی، وہ گویا منتوں پر اتر آئی۔ ارم، وہ بے بس ہوئی، دل ہی دل میں اشاس کو سخت سچ سنائی۔ پلیز دیکھو، سب کا نقصان ہے اس میں، وہ نہیں سمجھ رہا، مگر میں جانتی ہوں تم سمجھدار ہو، اسی لیے تمہارے پاس آئی ہوں، اور تم جانتی ہو اس سے پہلے میں نے تمہیں کبھی آنے کا نہیں کہا، حالانکہ زیادہ تر رائٹر سیٹ پر موجود ہوتے ہیں، مگر میں نے کبھی تمہیں آنے کو نہیں کہا۔ ارم کی بات سے وہ انکار نہیں کر سکتی تھی۔ میں رات تک آپ کو سوچ کر جواب دیتی ہوں، اس نے بے بسی سے اقرار نہیں کیا تو انکار بھی نہیں کیا۔ تھینک یو، مجھے امید ہے تم میری درخواست کا مان رکھو گی۔ ارم نے پھر سے اسے ایموشنلی بلیک میل کیا۔ اس وقت یہ اس کی مجبوری تھی۔ سوچتی ہوں، ریم نے اتنا کہہ کر فون بند کر دیا۔ بیزاری اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ یہ کیا کرتے پھر رہے ہو تم؟ سمیرا تیزی سے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر غصے میں بھری ہوئی اندر داخل ہوئی۔ تمہیں اطلاع دے دی تمہاری چچی نے؟ آرام دہ صوفے پر بیٹھا ہوا رخ کھڑکی کی جانب تھا۔ سگریٹ کے مسلسل کش لگاتے وہ اندر کا اضطراب کم کرنے کی کوشش میں تھا۔ ایک اچھٹی نظر سمیرا پر ڈالی، جو اب دروازہ بند کر کے اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھی جانچتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے بیچ چھوٹی سی کافی ٹیبل موجود تھی، جن پر موجود ایشٹرے میں وہ گاہے بگاہے سگریٹ کی راکھ چھڑک دیتا تھا۔ ہاں، بتا دیا اس نے، کیونکہ وہ جانتی ہے میرے علاوہ کوئی اور تمہیں قابو نہیں کر سکتا، وہ بڑے مان سے گویا ہوئی۔ تمہاری خوش فہمی کہوں یا غلط فہمی؟ نظریں ایک بار پھر کھڑکی سے باہر لان میں موجود برگد کے درختوں پر تھیں۔ کیوں ضد لگا رہے ہو؟ سمیرا اس کی بہن تھی۔ ماں اور باپ کی بے رخی کے بعد وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی کل کائنات تھے۔ وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھی، یہ بھی جانتی تھی کہ اس ضد کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی، وہ ایسے ہی کسی چیز کی ضد نہیں لگاتا۔ وجہ بتاؤ،
اس کے کہنے کی دیر تھی کہ ایک اخبار اس نے سینٹر ٹیبل سے اٹھا کر سمیرا کے سامنے پھینکنے کے انداز میں رکھتے اسے اٹھانے کا اشارہ کیا۔ سمیرا نے تیزی سے اخبار اٹھایا جس پر ریم کا انٹرویو تھا۔ اخباروں کے علاوہ کسی کی چینل پر انٹرویو نہیں دیتی تھی اور اس پر اپنی تصویر بھی نہیں دیتی تھی۔ اس سے میرے بارے میں ایک سوال پوچھے جانے پر فرمایا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اشاس نے تلخ لہجے میں خود کلامی کے سے انداز میں کہا۔ سمیرا کی نظریں تیزی سے اس انٹرویو پر پھر رہی تھیں۔ ایک جگہ نظریں ٹھہر گئیں۔ ریم، آپ کے ڈراموں کے ڈائریکٹر اشاس کے آج کل کچھ اسکینڈل منظر عام پر آئے ہیں، کیا آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ میں کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتی اور نہ ہی ایسے لوگوں کے بارے میں کوئی کمنٹ پاس کرتی ہوں۔ وہ میرے ڈراموں کے ڈائریکٹر ہیں، اس سے زیادہ میں انہیں نہیں جانتی، نہ جاننے کا شوق ہے۔ اس کے الفاظ شاید سادہ تھے مگر اشاس کو بہت بری طرح چبھے تھے۔ میرے خیال میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں، تمہیں تو اس سنگیت کا عادی ہونا چاہیے۔ سمیرا نے اخبار رول کر کے ٹیبل پر رکھ کر اس کی بات کو ہوا میں اڑانا چاہا، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ جس کے پیچھے لگ جاتا تھا، چاہے وہ بات چھوٹی ہوتی یا بڑی، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے ہٹا نہیں سکتی تھی۔ جنونی سا ہو جاتا تھا وہ۔ مگر مجھے اس کے منہ سے یہ صرف تنقید نہیں لگی۔ بھائی، جب تم کسی کے بارے میں کمنٹ نہیں کرتی تو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ایسے لوگوں، کیسے لوگوں؟ اب دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون سی پارسا ہے جسے ہم ایسے لوگ لگتے ہیں۔ اب کہہ دیا تو بھگتے۔ وہ پھر سے ضدی لہجے میں بولا۔ اشاس، یہ اتنی بڑی بات نہیں۔ اچھا، تمہیں کریکشن کروانی ہے تو میں چلی جاتی ہوں، اس کے گھر کروا کر لے آتی ہوں۔ وہ جیسے اسے اس ضد سے ہٹانے کی جتن کر رہی تھی۔ کیوں؟ وہ کہاں کی مہارانی ہے؟ وہ آئے گی، اپنی ضرورت کو آئے گی، اسے آنا پڑے گا۔ وہ پھر سے ضدی لہجے میں بولا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب آپ ہمیں کامنٹس کر کے یہ بتائیں کہ آپ کو ہمارا ناول اور ہماری وائس اوور ویڈیو کیسی لگی اور آپ کب تک اس کی مکمل آڈیو ویڈیو دیکھنا چاہیں گے۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔